امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرنا۔ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں بڑی دور سے بادمان دریدہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت امیس فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں ان کے حجرے سے باہر چلی جاؤں، چنانچہ میں باہر چلی گئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ الہی میں مناجات شروع کر دی۔ میں نے حجرے کے دروازے پر کان لگائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، میرے والد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور اس شوق کے صدقے سے جو وہ میری ملاقات کا رکھتے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کے درد دل کے صدقے سے جو میری جدائی کے غم میں مبتلا ہیں، اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کے اس غم کے صدقے سے جو انہیں میری جدائی کی صورت میں انہیں ملنے والا ہے، اور میری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے صدقے سے جو میرے غم کو برداشت نہ کر پائیں گی، تو میرے بابا جان کی گناہ گار امت کو بخش دے، تو میری بابا جان کی گناہ گار امت کو بخش دے، اور ان کے حال پر رحم فرما، اور ان سے عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کی دعا سنی تو بے اختیار میری چیخ نکل گئی۔ اسی سنہ میں دعائے نور صغیر جناب سلیمان فارسی کو بیماری سے شفا کے لیے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرما دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، نام سے اللہ کے جو نور ہے، نام سے اللہ کے جو نور ہی نور ہے، نام سے اللہ کے جو نور سے بلند نور ہے، نام سے اللہ کے جو تمام امور کا منتظم ہے، نام سے اللہ کے جس نے خلق کیا نور کو نور سے۔ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے خلق کیا نور سے نور کو، اور نازل کیا نور کو کوہ طور اور بیت المعمور پر، بیت اللہ آسمان پر، کعبے کے اوپر، اور نور نازل کیا اونچی چھت آسمان پر جو کہ کتاب لوح محفوظ میں کشادہ اوراق میں اور نبی تلی مقدار میں ہے، اور نازل فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تمام تعریف اللہ کی ہے جس کا ذکر انتہائی عزت سے کیا جاتا ہے، اور وہ صاحب عظمت و شہرت ہے، اور وہ جو ہر خوشی اور غم میں لائق شکر ہے۔ اللہ کی رحمت ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک اور پاکیزہ آل پر۔ اسی طرح سے ہم آپ کو ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے، تو جانا کہیں نہیں، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پر مدعو کیا۔ حضور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو گننا شروع ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ میری خواہش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جتنے پڑے تھے، اتنے ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کر دیا۔ اس دعوت سے متاثر ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی شاندار دعوت کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوز ہر قدم کے اوز ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی خواہش ہے کہ کاش ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خواہش سے متاثر ہو کر کہا کہ بہت اچھا، آپ تشریف لے جائیے اور آپ بھی سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کی دعوت دے کر آئیں۔ انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی اسی طرح کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دعوت دی۔ چنانچہ سرکار دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی پیاری بیٹی کے بیت اطہر میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خلوت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کھڑی ہو گئیں اور دعا مانگی کہ اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب علیہ السلام اور محبوب علیہ السلام کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی دعوت کی ہے۔ تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ اے میرے پروردگار، آج تو میری لاج رکھ لے اور اس کھانے کا انتظام عالم الغیب سے فرما دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا مانگنے کے بعد ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ پروردگار کے فضل و کرم کی بدولت تمام ہانڈیاں لذیذ ترین کھانوں سے بھر گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو گئے لیکن پھر بھی ہانڈی سے کھانا کم نہیں ہوا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے مگر قدرت الہی سے ہانڈی میں موجود کھانا ذرا سا بھی کم نہ ہوا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کھانوں کو دیکھ کر ان کی لذت اور خوشبو سے بہت حیرت زدہ ہو کر فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی اسنا میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گوشہ تنہائی میں جا کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئیں اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب علیہ السلام کے ایک ایک قدم مبارک کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، مگر تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر استطاعت نہیں رکھتی، اس لیے پروردگار عالم، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی، وہاں تو میری خاطر محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم مبارک چل کر میرے گھر تشریف لائے، اپنی امت، اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی اس دعا سے فارغ ہوئیں تو عین اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام
حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بشارت لے کر حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے عوض 1,000 گناہ گار امتیوں کو دوزخ سے خلاصی عطا کر دی گئی۔ اے میری اسلامی پیاری بہن بیٹیوں، اس واقعے سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ مسلمان کی دعا اس کی غیر موجودگی میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں۔ ہمیں بھی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہمسایوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا فرمایا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود سچی اور پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی کی پیاری بیٹی ہیں۔ ہمیں بھی ان پیارے آقا دو جہاں اور سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عادات و اطوار کو اپنانے کی اللہ پاک توفیق دے، اور تمام بہن بیٹیوں کو 5 وقت کا نمازی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے میری پیاری بہن بیٹیوں، پردے دار بنو تاکہ آپ کی بھی گود میں حضرت امام حسین اور امام شبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گود میں کھیلیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خانہ داری کے امور میں کسی ہمسائے کو یا رشتہ داری کو نہیں بلاتے تھے، نہ کسی قسم کے کام اور مشقت سے گھبراتی تھیں، چاہے خود فاقے سے ہوں، لیکن جب کوئی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اگر کبھی کوئی فقیر آ جاتا تو اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتی۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے بارے میں۔ ان کی سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جتنا ہو سکے ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی ہاں، تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔